بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین اس کا کوئی نہ کوئی نمایاں وصف ہوتا ہے، ہر دین کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے، اور دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی وہ حیا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کی تکمیل اسی سے ہے کہ ہم سب اپنے اس زندگی کو اپنے اندر پیدا کریں جو حیا کی زندگی ہے۔ حیا ہے کیا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں شرم و حیا، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہے کہ حیا کہتے کسے ہیں، حیا کی تعریف کیا ہے۔ علماء نے اس کی بڑی زبردست تعریف کی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کا حساب لگائیں کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میرے رب نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ مجھے اگر انسان صرف اپنی باڈی پر ہم غور کر لیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں تو ہم اس بات کو محسوس کریں کہ میرے رب نے اور آپ کے رب نے ہمارے اوپر کیا احسان کیے ہیں، کیا نعمتیں کی ہیں، اور پھر میں اور آپ جائزہ لیں کہ میں اس رب کی کتنی بندگی کر رہا ہوں، میں کتنا اس کے حکموں پر عمل پیرا ہوں، اور کتنا میری زندگی میں اس کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ اپنے گناہوں کو بھی شمار کریں، رب کے احسانات کو بھی شمار کریں، درمیان میں جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کو حیا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے میں اگر نعمتوں کو اور اللہ کے احسانات کو شمار کروں تو میرے اندر تو یہ جذبہ پیدا ہوگا نا کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنے احسان کیے ہیں اور میں اس کی کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، لہٰذا یہی وہ حیا ہے۔ اب یہ جو حیا ہے یہ دین اسلام کا بنیادی اور نمایاں ترین وصف ہے۔ گویا ایک بندہ مسلم کی زندگی کا سب سے بڑا نمایاں جو اظہار ہے وہ حیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ گویا جس آدمی کے اندر سے ایمان چلا گیا اس کا حیا بھی چلا گیا، اور جس آدمی کی زندگی سے حیا چلا گیا اس کے اندر سے ایمان بھی رخصت ہو گیا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے یہ سارے کا سارا خیر ہے، سب سے بڑی بھلائی یہ حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور جو ایمان ہے وہ انسانوں کو جنت میں لے جائے گا، والبذاء من الجفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بے حیائی ہے یہ اکھڑ پن ہے، یہ سرکشی ہے، والجفاء فی النار، اور جو لوگ بے حیائی اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ اس لیے یہ جو حیا ہے یہ خیر کے اور بھلائی کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور یہ جو بے حیائی اور بے شرمی ہے یہ برائی کے دروازوں کو اور جہنم کی آگ کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے نبوت کی جتنی باتیں ہیں اور نبوت کا جتنے کلام ہے، کلام نبوت سے جو انسانوں نے مشترکہ بات پائی ہے وہ یہی ہے کہ جب تم حیا کو چھوڑ دو پھر تمہارے جی میں جو آئے وہ کرتے چلے جاؤ۔ گویا یہ حیا ایک بریک ہے، ایک تحفظ ہے، ایک فصیل ہے، ایک دیوار ہے جو مجھے اور آپ کو رب کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اب یہ حیا انسان کے اندر جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا
حیا انسان کے اندر جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا وہ انسان اتنا زیادہ اپنے رب کی بندگی اور اطاعت پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی پاکیزگی کا اور طہارت کا جو جامع اصول بیان کیا ہے، اور جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ذالک ازکیٰ لکم، کہ اے میرے بندو تمہارے معاشرے کو سب سے جو چیز پاک کرتی ہے وہ تمہارا حیا ہے۔ لہذا بندہ مومن کی انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، اس کی طہارت اور پاکیزگی اسی کے اندر ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ایک حیا اور ایک شرم، با حیا اور با کردار زندگی، یہ مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتی ہے۔ لہذا حیا کی اس صفت کو ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کی پاکیزگی کے لیے حیا کی جو ایک پوری سکیم بتائی ہے اس کا آغاز اس سے کیا ہے کہ اے مومنو تمہارا یہ معاشرہ پاک ہو جائے گا، پہلا کام کیا کرو کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ تیسرا کیا فرمایا کہ اے مومن مردوں اور عورتوں تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، اس کے لیے کیا کرو؟ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی اور عورتوں کے ذریعے سے گھر کے تمام اور خاص طور پر گھر کا جو سربراہ ہے والد، اس کو حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا کہ اے اہل ایمان کی عورتوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، اطمینان کے ساتھ بیٹھو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ پھر کہا گیا کہ اگر معاشرے کو پاک کرنا ہے تو اے مسلمان عورتوں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی عورتوں کی طرح، کافرانہ تہذیب کی حامل عورتوں کی طرح، بے حیا اور بد کردار عورتوں کی طرح تم اس طرح کا بناؤ اور سنگھار کر کے میک اپ کر کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو، اس طرح کی جاہلیت کی عورتوں کے انداز اختیار نہ کرو۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز بتائی گئی کہ اے مسلمان عورتوں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کبھی بھی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کے اندر مٹھاس کو پیدا نہ کرو، ضرورت کی بات کرو، بلا ضرورت بات نہ کرو، مطلب کی بات کرو۔ اور اس کے بعد جو پانچویں اس کی سکیم بتائی گئی، اے مسلمان عورتوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی ذکر کرنے والی بن جاؤ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اللہ کے کتاب قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر پڑھو۔ اور پھر اس کے بعد اس معاشرے کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ اے میرے نبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے بھی کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں سے بھی کہو کہ کیا کریں کہ جب گھروں سے نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں لے کر اپنے آپ کو لپیٹ کر گھر سے نکلیں، ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ طرز عمل اور یہ طرز زندگی اور یہ لائف سٹائل اور یہ جانے اور آنے کا انداز کہ وہ باپردہ ہو کر نکلیں گی تو یہ پہچان پیدا کرے گا کہ معاشرے کے بدماش لوگ، بیمار لوگ اور عورتوں کی عزت اور ناموس کے دشمن لوگ وہ ان کی شر سے محفوظ رہیں گی، فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہیں ملے گی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ماہ ستمبر ہے اور خاص طور پر جو 4 ستمبر ہے، یہ یوم حجاب کے طور پر مسلمان مناتے ہیں، اور یہ ہماری اس بہن کی یاد میں ہے، فروہ نامی وہ مسلمان خاتون جو فرانس کے اندر حجاب کو نہ اتارنے کی پاداش میں جب ایک دہشت گرد عیسائی نے، انتہا پسند عیسائی نے اس پر حملہ کیا ہے، اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ پردہ اتار دے، اس نقاب کو اتار دے، وہ اپنے حجاب کی حفاظت میں، اپنے پردے کی حفاظت میں
اپنی جان بھی دے دیتی ہے اور بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی ہے۔ یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارے لیے آئیڈیل عورتیں ہیں، یہی ہمارے لیے ایک قابل نمونہ عورتیں ہیں، اور یہی ہماری اسلاف کی صحابیات کی زندگی کا بہترین پیغام ہے، یہی بہترین نمونہ ہے۔ صحابیات نے، اس امت کی بہترین عورتوں نے زندگی کے اندر وہ حیا اور شرم کی مثالیں چھوڑیں، وہ کردار اور ایمان کی مثالیں چھوڑی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے، اس امت کی ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک مثال ہیں، ایک قابل نمونہ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تمام پاکیزہ اور باکردار، شرم و حیا والی عورتوں کی سردار، اور اس امت کی سب سے زیادہ پاکیزہ تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی حجرے کے اندر، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عام جو گھر کے کپڑے ہوتے تھے، جو عام ان کا دوپٹہ ہوتا تھا گھر میں، وہ اسی کے اندر اس حجرے کے اندر جاتے۔ پھر ان کے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اسی حجرے کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر بھی اسی حجرے کے اندر عام گھریلو کپڑوں کے اندر اور دوپٹے کے اندر تشریف لاتی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کو جب وہاں اس حجرے کے اندر تدفین کی گئی تو امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تدفین کے بعد جب بھی اس حجرے کے اندر تشریف لاتی تو پوری طرح اپنے آپ کو لپیٹ کر اور ڈھانپ کر آتی، کبھی بے پردہ نہیں آئی ہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے میسج، یہ ہے ہماری زندگی اور ہمارے لیے آئیڈیل، اسی میں ہمارے معاشرے کی زندگی ہے۔ صحابیات نے تو اللہ کا حکم اس طرح پہچانا ہے۔ یہ ہمارے بہانے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بھی سہولت ہونی چاہیے، یہ ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اور آج جس معاشرے میں میں اور آپ زندہ ہیں یہ اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن آپ اور میں دن رات کیا سن رہے ہیں؟ یہ جو جنسی درندگی ہے اور آئے روز عصمت دری کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے پردگی ہے، ہمارا دین سے دور ہونا ہے، اور ہمارے اندر سے ایمان اور حیا کا ختم ہو جانا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ کی نافرمانی کا جو جذبہ ہے، اس سے بچنے کا جذبہ جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو اور اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حیا کے کلچر کو، پردے کے تہذیب کو، اسلام کی تہذیب کو، اسلام کی روایات کو، اسلام کے اقدار کو، اپنے معاشرے کو اس سے منور کرنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے، حالات کا تقاضا یہ ہے، حالات کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بحیثیت والد مجھے اور آپ کو جہاں اپنی اولاد کی معاشی فکر ہے وہاں ان کی اخلاقی فکر بھی ہونی چاہیے، ان کے کردار کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کی پاک دامنی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ میں اور آپ جب اپنے بچوں کو باکردار بنائیں گے، باحیا بنائیں گے، عزت دار اور عفت دار بنائیں گے، پاک دامن بنائیں گے، تو یہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر سے جہاں پر آج یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم شرعی حدود کا، شرعی سزاؤں کا نفاذ کریں اور ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جن سے آج ہماری 10 سال کی اور 12 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسانیت دم توڑ رہی ہے، اخلاق، تہذیب اور دین سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ ایسے میں میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سخت سے سخت سزائیں دے جو اسلام نے حکم دیا ہے، وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، انہیں مومن
اور ایک صالح نوجوان بنائیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو سٹیٹس دیا، عہدہ دیا، عزت دی، مال دیا، لیکن حیا اور تہذیب نہیں سکھائی ہے، تو ہم کس طرح کی نسل تیار کر کے جا رہے ہیں؟ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حیادار، اس دنیا کا سب سے زیادہ حیادار آدمی، حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ حیادار آدمی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو مکمل باپردہ ہوتی ہے، آپ اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، اس لیے آپ سب سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ نے اس معاشرے کو طہارت اور پاکیزگی دینے کے لیے حیا کی تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو تمہارا سر ہے، اس سر کی حفاظت کرو کہ اس سر کو کبھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکاؤ، اور جو سر کے ساتھ لگی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر کے ساتھ کیا لگا ہے؟ یہ زبان لگی ہوئی ہے، زبان کی حفاظت کرو، زبان کے اندر حیا پیدا کرو۔ یہ کان ہے، ان کانوں کے اندر حیا پیدا کرو۔ بے حیائی، بد تہذیبی اور بدکاری کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے سر کے ساتھ لگی چیزیں ہیں، ان کے اندر نظریں ہیں، ان نظروں کے اندر حیا پیدا کرو۔ کبھی تمہاری نظر بدکاری کی طرف، بدی کی طرف، کسی کی عصمت اور عزت کی طرف نہ اٹھے، تم دوسروں کی عزتوں کو محافظ بنانے، حفاظت کرنے والے بنو۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حیا کا حق یہ ہے کہ یہ جو تمہارا پیٹ ہے، اس پیٹ کی حفاظت کرو۔ اس پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ کہ اس کو حرام کے لقموں سے بچاؤ، اس کو ناپاک خوراک سے بچاؤ۔ پھر پیٹ کے ساتھ جو لگی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ پکا جانتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس دنیا کے اندر سچا نہیں ہے۔ آپ کی بات سچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ 100% جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو شرمگاہ کی حفاظت کرے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنی زبان کا ٹھیک استعمال کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضمانتی ہوں۔ لہذا آؤ ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں، حیا کے کلچر کو فروغ دیں، اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کی اطاعت کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اور نافرمانی کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، برتاؤ میں اور چلتے پھرتے ان زندگی کے سارے معاملات میں میری اور آپ کی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، بچیوں کی زندگی ایک مومنہ زندگی ہو، ایک ایمان کی زندگی ہو، ایک اخلاق، ایک حیا اور کردار کی زندگی ہو۔ ہم چلیں تو با کردار ہو کر چلیں، با حیا ہو کر چلیں، ہم بولیں تو با حیا ہو کر بولیں، ہم کسی سے معاملہ کریں با حیا ہو کر کریں، ہم کھانے اور پینے کا معاملہ کریں تو با حیا ہو کر کریں۔ غرض زندگی کے تمام دائروں کے اندر آج اس معاشرے کو حیا کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس معاشرے کو آج اصلاح کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ ان درندوں سے پاک ہو جائے۔ بے حیائی اور عریانی جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کے تدارک کے لیے اور آپ کو اٹھنا بھی ہے، اس کے خلاف کھڑے بھی ہونا ہے، اس کو روکنا بھی ہے۔ لہذا بحیثیت والد بھی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، بحیثیت خاوند بھی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، بحیثیت ایک شہری اپنی ریاست کے اندر اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اسی کے نتیجے میں خیر آئے گی، اسی کے نتیجے میں برکت آئے گی، اور ہمارا معاشرہ یہ حسین معاشرہ بنے گا، خوبصورت معاشرہ بنے گا، ہماری عزت بھی محفوظ، ہماری جان بھی محفوظ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا